بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل قدر عزیز نوجوانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ لیکن اس وقت ایک موضوع یا ایک بات جو بہت زیادہ منظر عام پر آ رہی ہے، جو دیکھی بھی جا رہی ہے انٹرنیٹ کی دنیا پر، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان مدارس کی چیک ان کرائی جائے، ان کا سروے کیا جائے گا، ان کو بند کرانے کی پوری پلاننگ، پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ آسام کے اندر 3 مدارسوں پر JCB کے ذریعے ان مدارس کو توڑ دیا گیا۔ اگر میرے پیاروں ان مدارس کو ختم کر دیا جائے گا اس دنیا سے تو دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مدارس ہی سے دنیا کا وجود ہے۔ کیونکہ مدارس میں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، کسی کو مارنا نہیں سکھایا جاتا، کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ مدارس میں تو قولوا لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھ لو، لوگوں کو کلمہ پڑھنا، اخلاقیات، عادات سب کچھ سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جا کر اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کس طریقے سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ مدارس کے طلباء مدارس کے بچے یہاں سے پڑھ کر جب جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں جا کر کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ مدارس بند کر دیے گئے تو اس دنیا کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی انگلی چھڑتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے۔ ہم لوگ مدارس میں پڑھنے والے ہیں، ہم لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جتنے طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ بستی کے یا محلے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں جو عقل مند اور ہوشیار بچے ہوتے ہیں، انہیں مدارس میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ جو بالکل کند ذہن ہو، جس کے اندر دماغ ہی نہ ہو، جو بہت زیادہ شرارت کرنے والا ہو، بہت زیادہ ادھم مچانے والا ہو، بستی والے اس سے پریشان ہوں، تب انہیں کیا صلہ دیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے کیا کہا جاتا ہے کہ انہیں مدرسوں میں بھیج دیا جائے، ان بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیا جائے۔ مدرسے میں جا کر کچھ دینی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر عقل آ جائے، ان کے اندر شعور آ جائے۔ مدارس تو وہ مدارس ہیں، اگر ان مدارس کو بند کر دیا گیا تو میرے پیاروں اس دنیا میں نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے بچوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر سب لوگ دنیا داری میں لگ جائیں، اگر کسی کا بستی میں کسی کی جنازہ ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو پھر اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر مدارس کو بند کر دیا جائے گا تو مسجدوں میں نماز کون پڑھائے گا؟ اگر مدارس کو بند کر دیا جائے گا تو دنیا والوں کو دین کون سکھائے گا؟ یہ مدارس ہیں، یہ مدرسے ابھی جو دنیا میں زندہ ہے اور باقی ہیں۔ ابھی یہ جمعیت کی کانفرنس جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بہت سے علماء نے اپنے اپنے بیان دیے۔ ان میں سے ایک علماء نے کہا کہ لال قلعے کی جو لالی ابھی باقی ہے وہ کس کی وجہ سے باقی ہے؟ وہ مدرسے کی وجہ سے باقی ہے۔ ابھی ایک واقعہ سامنے آیا، ایک ویڈیو ایسا سامنے آیا کہ جہاں پر ایک جگہ پر بہت بڑی بلڈنگ گری اور اس بلڈنگ کے گرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بلڈنگ کے دب کر مر گئے۔ اس کے بعد جب وہاں پولیس پہنچی اور لوگوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے جب پہنچے ہیں تو بہت ناکافی لوگ تھے۔ تو وہاں کا جو پولیس آفیسر تھا، بڑا آفیسر تھا، اس نے کس سے مدد حاصل کی؟ اس نے کس سے مدد لی؟ پھر اس نے وہاں کے ایک مدرسے سے، جس میں کم از کم 250 بچے تھے، مدرسے والوں سے مدد لی اور اپنے پورے 250 بچوں، مدرسے والوں نے اپنے پورے 250 بچوں کو بھیجا اور 250 بچوں نے جا کر وہاں جا کر مدد کی، ان کی مدد کی۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ مدارس بند کر دیے جائیں تو پھر ہمیں دین سکھانے والا کون ہوگا؟
جو دین ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے کہ اتنا علم تو ہمیں سیکھ لیا جائے کہ ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ اگر ہمیں کوئی سکھانے والا، جب خود سیکھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر سکھانے والا کون ہوگا؟ اگر یہ مدارس بند کر دیے جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، خانقاہیں بند ہو جائیں گی، تو پھر جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر جب نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو سکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، جب سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو پھر مسجدیں کیسے کھل سکتی ہیں؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے کون آئے گا؟ جسے نماز پڑھنا آتی ہو وہی تو نماز پڑھنے آئے گا، یا پھر جسے نماز پڑھانا آتی ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ جب پڑھانے والے نہیں رہیں گے، پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو مدرسے بھی بند، مسجد بھی بند، دنیا ویران ہو جائے گی۔ دنیا نہیں رہے گی، بلکہ دنیا ویران ہو جائے گی، بالکل کھنڈر ہو جائے گی۔ ارے ان مدارس سے تو بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، ان مدرسوں سے تو بہت ساری تعلیمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بس مولوی بن گئے، ملا بن کر چلے گئے اپنی زندگی میں، مسجدوں میں امامت کر لی، مدرسوں میں پڑھا لیا، یا کسی ٹیوشن پڑھا لیا، مکاتب پڑھا لیے۔ ارے مدرسوں میں پڑھنے والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے، اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری مجال کیا ہے کہ ہم آپ سے کچھ کہہ سکیں؟ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سرکار سے کچھ کہہ سکیں یا اس سے لڑ سکیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا، لیکن ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ ان مدارس کو بند نہ کیا جائے، ان مدارس کو بند نہ کیا جائے۔ اگر ان مدارس کو بند کر دیا گیا تو پھر ہمارا بھی نقصان ہے اور دنیا والوں کا بھی نقصان ہے۔ جب دنیا والوں کا نقصان ہوگا تو دنیا والوں کو دنیا میں نقصان ہوگا، پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ جب انسان دین کی بڑائی سے، دین کے اعتبار سے جاہل ہوگا تو دنیا میں تو ناکام ہے ہی اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی۔ ہم نے کچھ دین سیکھا ہے، علم حاصل کرا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا لیکن زیادہ فائدہ کہاں ہوگا؟ ہمیں آخرت میں ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہماری دنیا کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ہمارا دین ہی کام آنے والا ہے۔ ہم دین سیکھتے کہاں سے ہیں؟ مدارس سے سیکھتے ہیں، مدرسوں سے سیکھتے ہیں، مکاتب سے سیکھتے ہیں، مسجدوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے مدارس بند کر دیے، مکاتب بند کر دیے، مسجدیں بند کر دی تو پھر ہم دین کو سیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان مدارس کو بند نہ کیا جائے، ان مدارس کو کھول دیا، جس طریقے سے آزاد ہے اس طریقے سے کھلا رہنے دیا جائے، انہیں بند نہ کیا جائے۔ اگر بند ہو گیا تو پھر ہمارا بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے، پوری امت کا نقصان ہے، پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ اس لیے ہم پوری امت مسلمہ سے صرف اور صرف یہی اپیل کرتا ہوں، یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اور پورا ضرور دیکھے، اس کے بعد صرف اور صرف دعا ہی کرے، اور تو کچھ ہم کر نہیں سکتے۔ نہ ہم سرکار سے لڑ سکتے ہیں، نہ سرکار ہماری ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں ان کو بچانے کی۔ جب ان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم نے انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے بھی یوں ہی اسے چھوڑ دیا تو میرے پیارو وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا، حالات ہمارے اوپر بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی چھوڑتا چلا جائے گا۔ یہ مدارس ہمارے نہیں ہے، یہ مدارس کا وجود ہم نے قائم نہیں کیا، بلکہ مدارس کا وجود تو نبی کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، پھر صحابہ نے اوروں کو تعلیم دی، ایسے وقت چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا تو یہ ہم تک آ پہنچا ہے۔ اگر نبی مدارس کو شروع نہ کرتے، نبی اپنے صحابہ کو تعلیم نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ کہ نبی نے اس دین کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی قربانیاں برداشت کی، اپنے آپ میں کتنے زخم سہے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم اس دین کے خاطر تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم پھر مسلمان کیوں ہیں؟ ذرا سوچو۔ اس لیے جتنا ہو سکے دعا تو کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ان مدرسوں کا وجود باقی رہے۔ یہ مدارس بند نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے ان کے ہاتھ جوڑ لیے، ان کے پیر چھونے پڑے تو پیر چھو لیے جائے، لیکن ان مدارس کو بند نہ کیا جائے۔
کہتے ہیں کبھی کبھی دبکے بھی صلح کرنی پڑتی ہے، اس لیے دبکے صلح کر لیں لیکن مدارس کو بند نہ کیا جائے، مدارس کا وجود ختم نہ کیا جائے۔ اگر مدارس کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے، ہماری دنیا تو لٹ جائے گی اور ہماری آخرت بھی لٹ جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں، دعا بھی کریں اور محنت بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو ہمت اور طاقت کے ساتھ مدارس کو بچانے کی فکر میں لگنے کی اور ان کی فکر میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان مدارس کے بچانے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی، اور سب لوگ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو جس طریقے سے ابھی تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم